اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جی بج گیا ڈنکا۔ میں نے نا آج ہوا پتہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا، میں نے المیہ سے کہا، میں نے کہا دیکھیے اللہ پاک کوئی پتہ نہیں گئی زندگی اب نا مطلب ہو جائے اینڈ پہ، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ آنا ہے آپ کے پاس، میری خوشی خوشی آنا ہے، مجھے کی کوئی ٹینشن ہے۔ تو اللہ پاک جی بس اب نا میں نے آپ سے تھوڑا سا مجھے بتا دیں اللہ تعالیٰ جی، میں ویسے نہیں محروم جانا چاہتی، کوئی پتہ نہیں کیڑا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ پاک جی بس آپ نا، میں نے مطلب اللہ سے پوچھا ہے کہ اللہ پاک ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے دل میں آپ یہ بات ڈالیں اور میں نا بنا اجازت اسے کہہ سکوں یا کر سکوں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کہ تم لوگ چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میں نے کہا اللہ پاک جی بتا دوں اللہ پاک جی۔ تو اللہ پاک ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ جا دس دے، بتا دے جا کے۔ تو آگے سنو ہوا کیا، میں نے نا اللہ پاک سے نا کہا کہ اللہ پاک آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ہیں جی، اور پھر آپ نے یہ بھی آپ کا اعلان ہے کہ کائنات کا انتظام مطلب کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کا دخل نہیں اس میں۔ اور دیکھیں جی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے حکم سے آج تک نا کبھی دن رات نہیں بنی، رات کبھی دن نہیں بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ بتائیں نا کہ اس میں آپ نے کیا کہاں شریک کیا ہے، کہ آپ نے مجھے سورہ بقرہ میں چوتھے رکوع میں ہمیں بتایا ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو اپنا مطلب خلافت دے رہا ہوں، تو وہ خلافت کیا ہے، کیا ہمیں اختیار دیا آپ نے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے کو کیا اختیار دے رہے ہیں؟ تو اللہ پاک جی پھر اختیار کیا ہے یہ تو بتا دیں۔ تو اللہ نے بھی یہی کہا کہ دیکھو یہ جو عوام کو رزق بھی دینا ہے وہ بھی دینے والا میں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اپنی بادشاہ میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی میرے کوئی کائنات کے عمل میں کوئی آتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا جی یہاں بھی اختیار نہیں انسان کا، ٹھیک ہے اللہ پاک پھر آگے بتائیے۔ تو اللہ پاک نے بھی بتایا نا کہ میں مطلب کوئی کسی سب کا رزق کا تو میں ذمہ دار ہوں، کسی نے رزق بھی نہیں دینا۔ تو میں نے کہا ہاں اللہ پاک جی یہ بھی صحیح ہے، اب کوئی انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم نے بات سنی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک دن چاہا تھا کہ اللہ میں سب کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں آپ کی مخلوق کو، انہوں نے کتنے دن لگا کے اتنی بنا کے کھانا بہت تیاری کر لی، پوری دنیا کے انہوں نے اپنے ذہن میں بنا لیا کہ میں نے کھانا بنوا لیا، جنوں سے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو اللہ پاک کی ایک مچھلی سمندر سے نکلی اور یہ سارا ایک ہی لقمے میں کھا کے چلے گئی۔ اب وہ منہ دیکھیں حیاتی بن گیا، اب مہمان بیٹھے مطلب کیا سوچیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تو اس مچھلی کو روز کھانا دیتا ہوں، تو تم اللہ کی کائنات کو، اللہ کے مخلوق کو کیا جانو؟ تو میں نے کہا لو جی ادھر بھی اللہ پاک پر اختیار نہیں ہے انسان کا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے بتائیے اللہ پاک جی کدھر اختیار ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیماروں کو شفا بھی میں دے سکتا ہوں اور میں ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر دیکھو تم دے سکتے کسی کو شفا، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس وقت کسی مردے کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو تم اس کو لوٹا لیا کرو، اس کی روح کو بچا لیا کرو، تب بھی تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لو جی یہاں بھی اختیار کوئی نہیں۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں سورج بھی میں بناتا ہوں، لڑکی کو لڑکا یا لڑکے کو لڑکی تم بنا نہیں سکتے۔ میں نے کہا لو جی اللہ پاک جی یہاں بھی چھٹی ہے۔ تو آپ بتائیں نا، اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک پھر مجھے کہتے کہ دیکھو یہ جو ہے نا دنیا، اس کے تو مجھے مکھی کے پر کے برابر بھی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ تو میں نا ایسی روز بناؤں تو روز گراؤں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو کہنا کن فیا کن اور ہو جانی ہے، یہ تمہارے والا کام تھوڑا ہے کہ ایک مکان یا ایک کمرہ بنانے لگو تو جی راج مزدور چاہیے، ٹائم چاہیے، جی پیسہ چاہیے، تو پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، ہے کہ نہیں۔ تو آگے اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو بس نا آپس ہی کے معاملات نا درست کر لیا کرو اپنے، کیونکہ میں اللہ نے قرآن شریف میں سورۃ انبیاء میں اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے نا اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم لوگوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مطلب وہی تم لوگ آپس میں تم سے آپس کے معاملہ سنبھالے نہیں جاتے، تھوڑی سی مطلب آسان باتیں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بتائی ہیں، وہ چھوڑ کر تم مطلب کیا کرتے شیطان والی باتوں کا پیچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہاں بھی میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آگے پھر اللہ جی اختیار کا تو کلیئر کر دیجیے، یہ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر میں نے کہا کہ اوہ اچھا تو اللہ پاک جی پھر بتائیے نا کہ یہ اختیار کیا دیا آپ نے، جب کہ دیکھیں نا آپ قرآن پاک میں مجھے بتا رہے ہیں کہ جو پیغمبر ہے نا جو ان کے ساتھ بھی جو معجزے ہیں تو وہ میں مدد کرتا رہا ہوں۔ اب وہ جو جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، اس میں جو مٹی پھینکی اس پہ آپ نے بتا دیا ہے
کہ وہ مٹی جو وہ ہم نے پھینکی تھی، لیں جی گالی مک گئی. اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں اللہ پاک جی کہ وہ آپ نے مطلب مدد فرمائی تھی، آپ کی مدد پیچھے ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، روح اللہ ہیں، تو جو ان کو میں نے مدد دی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اگر وہ مردہ زندہ کرتے تھے تو وہ آپ کے اذن سے ہوتا تھا، آپ کی مرضی سے ہوتا تھا. مرد بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، تو آپ نے اسے مدد دی اپنی مطلب مرضی سے، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. یہ بھی آپ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ جو بھی اختیار ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو عصا ہی تھا نا ساری زندگی وہ والا، اس کو حضرت آپ نے بنایا. یعنی پیچھے تو ماشاء اللہ سارا آپ کا ہی، اللہ پاک جی، اللہ مجھے معاف کرے ماشاء اللہ نہیں، یعنی کہ پیچھے اللہ پاک جی آپ کا ہی سارا کام ہے نا. تو یہ تو پھر میں نے کہا اللہ پاک جی پھر آپ بتا دیں نا، مطلب تو سمجھ آ گئی ہے کہ پھر اختیار کون سا انسان کو دیا گیا جس میں فرشتے بھی اتنا پریشان ہو گئے تھے، یا ان کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اختیار کیا ہو گیا نا. لو جی یہاں پہ نا اللہ پاک کہتے اچھا، تو اللہ پاک ہنس پڑے کہتے اچھا سنو، پھر میں نے یہ کائنات نہیں بنانی تھی، یہ دنیا میں نہیں سجانی تھی اگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے. یہ دنیا نہ خالی ہونی تھی، اندھیرا ہی ہونا تھا، کسی کو میں پیدا نہ کرتا. یہ جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جن کا میں نے نام رکھا ہے، بہت تعریف والے، یہ مطلب تو میرے عرش پر تمہارے جو بابا آدم ہے نا، انہوں نے یہ کلمہ دیکھا تھا اسلام کی برکت سے، پھر انہوں نے مجھ سے توبہ مانگی تھی تو میں نے ان کو معاف کیا تھا، اور ان کو بتایا تھا کہ اب میں اپنی کتاب بھیجوں گا تو اس کو دیکھنا غور سے. تو تبھی تو میں نے ایک خاکی مخلوق میں نے اپنی پاک روح پھونکی، میں نے پھونک ماری، اس روح کو، اس امر کو تم میں ڈالا، ایک خاک میں ڈالا، تاکہ تم پاک ہو کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکو اور میرا بھی نام مجھے یاد کرو، ان کے اوپر درود بھیجو. تو پھر دنیا میں نے تمہیں یہ نا یہ اس لیے صرف چیک کرنے کے لیے بنائی تھی کہ اب چلو اب جا کے کیا تم لوگ کرتے ہو، توجہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو پھر میں نے یہ راز تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ازل سے ابد تک چل رہا ہے. تو تم بھی پڑھو. صرف یہ ایک میری واحد سنت ہے، یہ ایک میرا واحد کام ہے، یہ میرا ایک عمل ایسا ہے واحد جس میں نے انسان کو اختیار دیا، یہ اختیار دیا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، باقی تم میرا کوئی کام نہیں کر سکتے. نہ تم سورج چاند کو نکال سکتے ہو، نہ تم ایک مکھی بنا سکتے ہو، نہ تم وہ کیا ہے کسی کو مکڑی بنا سکتے ہو، تم اپنا ایک ناخن بھی نہیں بنا سکتے، تم صحت بھی نہیں اپنی بنا سکتے، تم کوئی سورج کا مشرق سے نہیں، یہ کیا ہے مشرق سے تم نہیں نکالتے، تم تو بارش بھی نہیں برسا سکتے. تو تم کیا سمجھے تھے کہ یہ اختیار ہے؟ اختیار تو میں نے صرف یہ دیا ہے واحد، اور اس اختیار کے پیچھے ہی ساری بادشاہت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے بتایا کہ تم میرے اس ایک سنت میں صرف اختیار رکھتے ہو، کملے ہو، یہ کر جاؤ، باقی یہ جو کائنات ہوئی، یہ دنیا ہوئی، ان کا انتظام ہوا، میں پھر جس کو چاہوں یہ بھیج دے دوں، یہاں تک تو پہنچ جاؤ. اور جس کو پھر اختیار، پھر تم جس کو اختیار سمجھتے ہو تو کوئی تعجب نہیں، وہ بھی عطا کر دوں. اور یہاں پہ پہنچ کر میرا پیارا بندہ مجھ سے یہ چیزیں مانگتا ہی نہیں ہے، سبھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کے ولی، انہیں پتہ لگ جاتا ہے. لو اللہ پاک جب ہم کملے ہیں، میں نے بھی کہہ دیا، میں نے کہا اللہ پاک جس کو آپ مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، باقی اس سے زیادہ قیمتی اور شے ہے نہیں، تو کون ہوگا وہ پاگل جو گھاٹے کا سودا کرے؟ اور بتائیے نا. اور آپ سے مطلب جو تمہیں توجہ ہٹا لیں آپ سے، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں کوئی بنی اسرائیل والی تھوڑی ہوں، اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے، جو لہسن پیاز ککڑی کھیڑا سبزی انہوں نے یہ مانگ لیا، اور آگے سے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ میرا غضب اور ناراضگی لے کر، تو میں چیزیں سوچ گئیں. تو بس اللہ پاک جی بہت شکریہ میرے اللہ پاک، میں قربان آپ پہ، آپ کے سونے محبوب پہ ہزاروں لاکھوں درود، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب دیاں رکھاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لے جی لے لیں اختیار، یہ ہے اختیار. اس اختیار کے پیچھے کائنات ہے ساری، اور پورا کچھ مل جانا ہے، ساری اختیاری یہی ہے بس. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو تصور والے لوگ ہیں نا، ان سے کیوں ڈر جاتے ہیں؟ یہ شیر، یہ موذی جانور، یہ بلائیں، کیونکہ ان کا کیا، ان کا گوشت انسانی نہیں ہے، یہ کوئی لوہے کی ہیں. بس ان درندوں کو ادب کوئی نہیں سکھاتا. کون سکھاتا ہے؟ ان کو نظر آتا ہے، وہ درود کی روشنی نکلتی ہے ان کے دل سے، وہ نور، وہ بے زبان اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لے اللہ تعالیٰ جی بہت بہت شکریہ، بڑا شکریہ، مہربانی، پتہ لگ گیا اپنے اختیار کا. یہ اختیار میں ہی سارا اختیار ہے. اللہ اکبر.
اور خوش ہو جاؤ، اللہ اکبر، بجا دو ڈنکے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔